بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے دن ہمارے ہاں نماز سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ دیکھیں، نماز کے اندر تین چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو تین چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ ایک وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرض، ایک ہے واجبات، واجب، اور ایک ہے سنت ہے۔ چار چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ فرائض کا مطلب یہ کہ اگر کوئی فرض چھوٹ جائے نماز نہیں ہوتی، بھول جائے، اس کو سلام پھیرنے سے پہلے ادا کرنا پڑتا ہے، اور ادا کرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ تاخیر کی وجہ سے کوئی فرض رہ جائے تو اس فرض کو ادا کریں گے نماز کے اندر، کسی بھی موقع پہ ادا کر لیں، اور پھر سجدہ سہو کر لیں۔ کیا کیا ہیں فرض؟ دیکھو، نیت کے بعد، نیت تو چونکہ نماز سے پہلے ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، کھڑا ہونا ہے، قراءت ہے، رکوع ہے، دونوں سجدے ہیں، قعدہ آخرہ ہے، اور اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا ہے۔ یہ فرض ہے، یہ چیزیں۔ ان فرائض میں سے کوئی فرض رہ گیا تو اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، اور سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اور کچھ واجبات ہیں۔ واجبات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی واجب رہ جائے، واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز جاری رکھیں، آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ کوئی واجب رہ جائے۔ واجبات کیا کیا ہے؟ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کو مخصوص کر کے پڑھنا، پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کا ملانا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا جس کو قومہ کہتے ہیں، رکوع کے بعد سکون سے کھڑا ہونا واجب ہے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے قعدہ اولیٰ ہے، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت کے بعد جو اتحیات پر بیٹھتے ہیں، یہ بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ اور چاہے 4 رکعت والی نماز ہو، 2 والی ہو، 3 والی ہو، اتحیات کا پڑھنا جس کو ہم کہتے ہیں تشہد، اتحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ بھی واجبات نماز میں سے۔ لفظی سلام کے ساتھ نماز ختم کرنا، یہ واجبات ہیں۔ اور سنتیں کیا کیا رہ گئی؟ سنتوں میں دیکھیں، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، یہ سنت ہے۔ ہاتھ باندھنا، یہ سنت ہے۔ ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کو ثنا کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، خود بھی نماز پڑھیں تو پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، امام کے ساتھ اگر شروع سے شریک ہو تو پہلی رکعت میں اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعوذ کا پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا۔ رکوع کی تسبیحات ہے، جب رکوع میں ہم جاتے ہیں، ایک ہے رکوع کرنا فرض ہے، اور رکوع کے اندر تسبیحات کا ادا کرنا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ تسبیحات پڑھنا سنت ہے۔ تسمیع، سمع اللہ لمن حمدہ کو تسمیع کہتے ہیں، تسمیع کا پڑھنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد تحمید، ربنا لک الحمد کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ اگر جماعت کی نماز ہو تو بہتر ترتیب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، اور مقتدی پیچھے نماز پڑھنے والا ربنا لک الحمد کہے گا۔ اسی طریقے سے سجدہ کرنا فرض ہے، سجدے کے اندر تسبیحات کا پڑھنا سنت ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ سنت ہے۔ درود شریف کا پڑھنا سنت ہے۔ درود شریف کے بعد کی دعا، درود شریف کے بعد کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، امام کے پیچھے ہو یا خود ہو۔ اس لیے میں کبھی کبھی ساتھیوں کو بتاتا ہوں، بچوں کو جب ہم دعا یاد کراتے، جنازے کی دعا ہے یا دعائے قنوت ہے، آپ اتحیات پہ بیٹھے ہوئے اپنی نماز میں دیکھیں، ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے تو ہم پابند ہوتے ہیں۔ امام کے پیچھے پابند یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ امام کی مخالفت لازم نہ ہے۔
اگر آپ نے کوئی چیز مکمل نہیں کی، امام اٹھ گئے، امام رکوع سجدے میں چلے گئے، امام نے سلام پھیر لیا، ہمیں امام کا ساتھ دینا چاہیے۔ کیوں؟ حدیث انما الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کوئی بھی کمی بیشی ہے کہ امام ہماری نماز کا ذمہ دار ہے، امام، اس کے پیچھے اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے، امام کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن خود کی نماز ہو، خود کی نماز ہم پڑھتے تھے، کوئی 12 تو سنت مؤکدہ ہے، وہ سنتیں جو لازم ہے بغیر عذر کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ فجر کی 2 ہے، ظہر میں 6 سنتیں، مغرب میں 2 ہے، عشاء میں 2 ہے، یہ 12 سنتیں بن جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً نوافل بھی پڑھتے ہیں، وطر ہم اکیلے پڑھتے ہیں۔ تو اپنی التحیات کے بعد کوئی بھی قرآن و حدیث کی دعا پڑھی جا سکتی ہے، قرآن کی دعا ہے یا حدیث میں کوئی دعا ہے، کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، 2 3 4 دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ التحیات میں بیٹھے ہوئے اپنی نماز میں درود شریف پڑھ لیا، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ 3 4 دعائیں پڑھ لیں، اس میں جنازے کی دعا اگر یاد کر لیں اس موقع پر، 1 2 نمازوں میں بھی دن میں پڑھ لیا کریں، کبھی بھولیں گے نہیں۔ اس لیے کہ جو چیز انسان کی اس میں رہتی ہے مشق میں، پریکٹس میں، تو وہ کبھی بھولتا نہیں، اور جب اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی بھول جاتا ہے۔ دعائے قنوت ہو، جنازے کی دعا ہو، یا اس قسم کی کوئی بھی دعا ہو، قرآن کریم میں کوئی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ کوئی بھی دعا ہو قرآن کریم میں یا حدیث میں، تو وہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے سنتیں۔ فرض رہ جائے تو اس کو ادا کر کے سجدہ سہو ادا کرنا پڑتا ہے۔ واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے تو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 رہ جائے، 2 رہ جائے، 3 رہ جائے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، رہتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن رہ بھی 1 ہی سجدہ سہو کر لو، نماز ہو جاتی ہے۔ اور سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت نماز کی خوبصورتی ہے، سنت کو ادا کرنے سے نماز کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے۔ جیسے مسجد کا ڈھانچہ ہے ہمارے سامنے، تو اصل تو دیکھو کلر کی ضرورت نہیں ہے، ماربل کی ضرورت نہیں ہے، یہ دروازوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ فنیشنگ جو ہے نا، یہ خوبصورتی ہے۔ کلر کر لیا، ماربل لگا دیے، باقی چیزیں کر دی، خوبصورتی آ گئی۔ اسی طریقے سے سنت ادا کرنے سے عمل کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے، سنت عمل کی خوبصورتی ہے۔